أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ قصاص کی وضاحت۔ آیت 187-179 یعنی اے مسلمانوں، قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اس بارے میں حد سے نہ بڑھو جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور خدا کا حکم بدل دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنو نذیر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذیری کسی قرضی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ 100 دسک کھجور دیت میں لی جاتی تھی، اور جب کوئی قرضی نذیر کو مار ڈالے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر دیت لی جائے تو ڈبل دیت یعنی 200 دسک کھجور لی جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹایا اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹانی اور کہا کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ قرآن فرماتا ہے النفس بالنفس، بس ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو، خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر النفس بالنفس والعین بالعین نازل ہوئی، بس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی، خواہ قاتل مرد ہو خواہ عورت، اسی طرح مقتول خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ جبکہ ایک آزاد انسان نے ایک آزاد انسان کو مار ڈالا ہے تو اسے بھی مار ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہی حکم غلاموں اور لونڈیوں میں بھی جاری ہوگا، اور جو کوئی جان لینے کی قصد سے دوسرے کو قتل کرے گا وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخموں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کو النفس بالنفس سے منسوخ بتاتے ہیں۔ مسئلہ: امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام ابن ابی لیلہ اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ اور حضرت حکم کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی اور ایک روایت کی روح سے حضرت ثوری کا بھی مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ دلیل میں یہ حدیث پر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کریں گے، اور جو شخص اپنے غلام کو نکٹا کرے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے، اور جو اسے خسی کرے اس سے بھی یہی بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام مال ہے، اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، بلکہ صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بھی بدلے کا حکم نہیں۔ آیا مسلمان کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے گا، اور دلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔
مسئلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے اور دلیل میں مندرجہ بالا آیات کو پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت عام ہے جس میں النفس بالنفس موجود ہیں۔ علاوہ ازیں حدیث شریف میں بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ خاوند اگر بیوی کو مار ڈالے تو خاصتاً اس کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ مسئلہ چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو 7 مل کر مار ڈالتے ہیں تو آپ ان 7 کو قتل کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو میں قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ آپ کے اس فرمان کے خلاف آپ کے زمانے میں صحابی نے کے خلاف آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے نہیں کیا، بس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد المالک بن مروان، زہری ابن ابی سیرین، حبیب بن ابی ثابت سے بھی یہ قول مروی ہے۔ ابن المنذر فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے اور ایک جماعت کو ایک مقتول کے بدلے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے، بس جب صحابہ رضی اللہ عنہم میں اجمعین میں اختلاف ہوا تو اب مسئلہ غور طلب ہو گیا۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ کسی قاتل کو مقتول کا کوئی وارث کچھ حصہ معاف کر دے، یعنی قتل کے بدلے وہ دیت قبول کر لے یا دیت بھی اپنے حصے کی چھوڑ دے اور صاف معاف کر دے۔ اگر وہ دیت پر راضی ہو گیا تو قاتل کو مشکل نہ ڈالے بلکہ اچائی سے دیت وصول کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ بلائی کے ساتھ اسے دیت ادا کر دے، حیل و حجت نہ کرے۔ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ کا مشہور مذہب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور آپ کے شاگردوں کا اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ کا ایک روایت کی روح سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کا قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہو، لیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔ سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت قصاص سے درگزر کر کے دیت پر اگر رضامند ہو تو ان کا اعتبار نہیں۔ حسن قتادہ، زہرہ ابن شبرمہ، لیث اور اوزائی کا یہی مذہب ہے، لیکن باقی علماء دین ان کے مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بھی دیت پر رضامندی ظاہر کی تو قصاص جاتا رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں دیت لینا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے، اگلی امتوں کو یہ اختیار نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینی بھی جائز کی گئی۔ یہاں 3 چیزیں ہوئیں، قصاص، دیت اور معافی۔ اگلی امتوں میں صرف قصاص اور معافی ہی تھی، دیت نہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل تورات کے ہاں صرف قصاص اور معافی تھی اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی ہی تھی۔ پھر فرمایا جو شخص دیت یعنی جرمانہ لینے کے بعد یا دیت قبول کر لینے کے بعد بھی زیادتی پر تل جائے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہیں، مثلاً دیت لینے کے بعد پر قتل کے درپے ہو، پھر قتل کے درپے ہو وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا قصاص یعنی بدلہ لے لے، یا درگزر کرے اور معاف کر دے، یا دیت لے یعنی جرمانہ لے لے اور کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کر چکنے کے بعد بھی جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ احمد۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے دیت وصول کر لی پھر قاتل کو قتل کیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل کروں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایک المندو قصاص میں نسل انسان کی بقا ہے، اس میں حکمت عظیمہ ہے۔ گو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہو تو دوسرے تو 2 مرے، لیکن دراصل اگر سوچو تو پتہ چلے گا کہ یہ سبب زندگی ہیں۔ قاتل کو خود خیال ہوگا کہ میں اسے قتل نہ کروں اور نہ خود بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو وہ اس فعل بد سے رک جائے گا، تو 2 آدمی قتل خون سے بچ گئے۔ اگلی کتابوں میں یہ بات تو بیان فرمائی تھی کہ قتل کو روک دیتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہارے بچاؤ کا سبب ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہو گے، دوسرے نہ کوئی کسی کو قتل کرے گا نہ وہ قتل کیا جائے گا، زمین پر امن و امان، سکون و سلام رہے گا۔ تقویٰ کل نیکیوں کے کرنے اور کل برائیوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے متعلق ہوگا۔ صحیح بخاری 6533۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زیادہ کمتر و آسان ہے۔ ترمذی 1395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکساری اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6592۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے 3 صورتوں کے: شادی شدہ زانی، نفس کے بدلے نفس یعنی قاتل، جو دین چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6878۔